السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اردو ادب کا ایک شاعر جس کو علامہ محمد اقبال کا دوست، ساتھی اور حتیٰ کہ ان دونوں شاعروں کے اندر یعنی علامہ محمد اقبال اور محمد دین فوق کے اندر جو ہے نا مماثلت کیا پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال بھی ان کے جو جد امجد تھے وہ بھی کشمیر کے تھے، محمد دین فوق کی بھی جو جد امجد تھے وہ بھی کشمیر کے تھے، اور علامہ اقبال بھی سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے، یہ بھی سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور کوٹلی ہر نرائن ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کے اندر یہ پیدا ہوئے سیالکوٹ۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ بھی نظم کے شاعر تھے، یہ بھی نظم کے شاعر تھے، ان کے اندر بھی ملی جذبہ تھا، ان کے اندر بھی ملی جذبہ تھا۔ یہ بھی علامہ اقبال اور یہ دونوں جو طرح مشاعرے ہوتے تھے، انجمن اتحاد کے جو مشاعرے تھے، انجمن اتحاد کے مشاعرے لاہور کے اندر، یہ بھی لاہور کے اندر رہے اور علامہ اقبال بھی لاہور کے اندر رہے، دونوں اکٹھے مشاعروں کے اندر جاتے تھے اور طرح مشاعرہ جو تھا اس کے اندر یہ شمولیت اختیار کرتے تھے اور اپنی نظمیں بھی سنایا کرتے تھے۔ تو ایک انہوں نے جب طرح مشاعرہ کے ایک انہوں نے طرح دیا تھا، ایک مصرع، تو اس پر اقبال نے اپنا جو مقطع لکھا، ہم ان دونوں کمپیریٹو کر لیتے ہیں۔ ان کا آخر میں یہ تھا کہ نسیم و تشنہ ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں، مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ یہ داغ کا شاگرد تھا علامہ محمد اقبال اور یہ اس کا ساتھی تھا محمد دین فوق۔ محمد دین فوق نے جب یہ اس غزل کا مقطع سنا تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا اور ان کا بھی جو ہے نا علامہ اقبال اور یہ دونوں پھر داغ دلوی کے شاگرد بھی ہو گئے۔ تو ایک ہی جو تھا، ایک ہی بحر کے اندر، اب فوق نے جو اپنی غزل لکھی تھی اس کو دیکھتے ہیں۔ دیا ہر چند میں نے واسطہ گیسوئے جانا کا، نہ چھوڑا تار کوئی دشتے وحشت نے گریباں کا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، یہ ان کا مقطع تھا۔ یہ دونوں ایک ہی بارے میں لکھے گئے، ایک ہی کیونکہ طرح ملا ہوا تھا، تو یہ ہم دونوں یعنی کہ اقبال اور محمد دین فوق نے، علامہ اقبال نے، کیونکہ محمد دین فوق جو تھا وہ کشمیر کا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ جو تاریخیں بھی لکھی ہیں، کیونکہ یہ اخبار نویس بھی تھے، شاعر بھی تھے اور مورخ بھی تھے یہ، تو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ تاریخ لکھی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو کے بعد اگر کسی نے کوئی تاریخ لکھی ہے یا جیسے کہ مرزا صدر خان غالب کے خطوط کے اندر ہمیں جو ہے نا تہذیبی اور ادبی ورثہ ملتا ہے، سیاسی و ادبی، ان کی وہ جو نظمیں ہیں، شاعری ہے یا ان کی جو تاریخی ہیں، ان کے اندر ہمیں ایک چھانٹی ہوئی بہتر اور صاف جو تاریخ پہ ملتی ہے، سچ ملتا ہے۔ تو ان کی ایک کتابیں جو تھی زیادہ تر کشمیر کے بارے میں تھی، شباب کشمیر، حکایات کشمیر، رہنمائے کشمیر، تاریخ کشمیر، ان کی جو کتاب بہت مشہور ہے۔ ایک ہے معاصر لاہور، لاہور کے بارے میں یہ بھی تاریخ ہے، ایک ہے تاریخ کشمیر جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بھی انہی کی تھی، اور کشمیری زمیندار۔ اب اس کام کی وجہ سے علامہ اقبال نے 2 لقب دیے تھے، مجدد کشامرہ یا شہر کشمیر۔ تو سوال آتا ہے کہ شہر کشمیر محمد دین فوق ہے، مجدد کشامرہ وہ بھی محمد دین فوق ہے۔ محمد دین فوق کو یہ کس نے دیے تھے القابات؟ تو یہ علامہ محمد اقبال نے دیے تھے۔ اور ان کا جو ہے ان کی جو نظمیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو مسلمانان کشمیر کی درد حالت، صدائے فوق، کانگڑی اور بھرن، دل کی تڑپ، ان کا ایک مجموعہ ہے جسے کلام فوق، اس کے اندر جس کے تمام کلام اس کا مشتمل ہے۔ اس کا جو دیباچہ ہے وہ مولانا علم الدین سالک نے، مولانا علم الدین سالک لکھا تھا، اور ان پر ایک تحقیقی کتاب ہے جو کہ محمد عبداللہ قریشی نے لکھی ہے، شعر کشمیر۔ اب ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں تو تاریخ کے اعتبار سے ان کی جو کتابیں وہ 95 ہیں، اور ان کا ایک ہی شاعری کے حوالے سے کتاب ہے کلام فوق۔ 3-4 چیزیں جو ہیں 1877 ان کی پیدائش ہے اور علامہ اقبال کی بھی 1877 میں ہے۔ اب چونکہ یہ اخبار نویس بھی تھے
تو بطور صحافی دیکھتے ہیں، پیسہ اخبار میں انہوں نے کام کیا، پنجہ فولاد انہوں نے یہ 7 روزہ خود جاری کیا تھا، مخزن ماہنامہ ایک تو سر عبد القادر کا تھا نا، ایک انہوں نے بھی جو ہے نا مخزن ماہنامہ لاہور کے اندر سے اس کو نکالا، اور ایک کشمیری میگزین بھی انہوں نے جو ہے نا جاری کی۔ ان کے ایک شعر ہے کہ ہر چند نمازوں کا بہت جوش ہے لیکن، ہر چند نمازوں کا بہت جوش ہے لیکن، ہے جھوٹ کا چرچا بھی صداقت سے زیادہ۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے جو 2-3 سوالات آتے ہیں، شہر کشمیر، مجادلہ کا شامرہ، علامہ اقبال کے دوست، کلام فوق کا دباچہ کس نے لکھا تھا، تو اس حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور داغ دلوی کا بھی یہ شاگرد تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔